اور درود کسے کہتے ہیں؟ بخاری میں روایت ہے، مسند امام احمد میں روایت ہے، نبی کائنات کے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہمیں سلام کا پتہ ہے، سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، اللہ کے نبی ہمیں سلام پڑھنے کا پتہ ہے، تو درود کیسے پڑھتے ہیں؟ درود کون سا پڑھتے ہیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، صحیح البخاری کی روایت۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں محبوب بتائیں ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی کائنات نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آقا فرماتے ہیں یہ درود پڑھنا ہے۔ اس درود کے متعلقہ نبی کائنات نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، میں محمد قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس درود کے متعلقہ فرمایا جو بندہ یہ درود اپنی دعا کرنے سے پہلے بھی پڑھے اور دعا کو مکمل کرنے کے بعد بھی پڑھے، میں پیغمبر کہتا ہوں اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ ہے وہ درود جس کی حدیث میں فضیلت ہے، درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، اللہ کی عزت کی قسم میرے پیغمبر کے الفاظ نہیں ہیں۔ بات کو سمجھیے، مسئلہ کی ترویج نہیں ہے، حدیث کی ترویج ہے، قرآن کی ترویج ہے۔ درود تاج پڑھا جاتا ہے، بڑا بڑا لمبا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث بیان کرو جس میں درود تاج لکھا ہو، اس کی فضیلت لکھی ہو۔ اور پیارے بھائیوں میں نے آگے شعر کی شکل میں بات کی ہے کہ میں خانے سے نکلنے والا ہر بندہ شرابی نہیں ہوتا، اسی طرح مسجد سے نکلنے والا ہر بندہ نمازی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر عربی الفاظ میرے محمد کے الفاظ نہیں ہوتے۔ بات کو سمجھیے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ درود تاج، درود لکھی ہزاری، پتہ نہیں مارکیٹ میں کہاں سے نام آ گیا۔ میری بات دین نہیں ہے، میرے مولوی کی بات دین نہیں ہے، دین صرف اللہ کی بات ہے، محمد رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کائنات درود بھی پڑھتے پہلے تشہد میں۔ اب اس نے درود پڑھ لیا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، تیسری رکعت بھی پڑھ لی۔ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا پیارے بھائیوں تو کچھ دیر کچھ وقت زمین پر بیٹھ کے پھر کھڑا ہونا، اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ پہلی رکعت پڑھی ہے، 2 سجدے کیے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہی کھڑے نہیں ہو جانا، کچھ دیر بیٹھ کے کھڑے ہونا۔ اسی طرح تیسری رکعت پڑھی ہے، دونوں سجدہ کرنے کے فوری بعد کھڑے نہیں ہو جانا، کچھ دیر بیٹھ کے کھڑے ہونا۔ اب اس چوتھی رکعت کے لیے بیٹھا ہے، اس نے تشہد پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف کے بعد 4 چیزیں پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اگر کوئی بندہ پڑھے اس پہ عیب نہیں ہے، کیونکہ نبی کائنات نے فرمایا آخری تشہد میں جو تمہارا من چاہے اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ لیکن پیغمبر کائنات نے کیا پڑھا، کیا پڑھنے کا حکم دیا؟ آقا فرماتے ہیں جس نے تشہد پڑھا، درود شریف پڑھا، اس کے بعد 4 چیزوں سے وہ اللہ کی پناہ مانگے جو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور جہنم سے بچنے کا بھلا کیا طریقہ ہے؟ وقت کی قلت کے پیش نظر ایک حدیث پہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی، نبی کائنات کی حدیث پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ آپ کو کبھی بھی جہنم کا مہمان نہیں بنائے گا، بشرط یہ کہ حدیث پہ عمل ہو۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، صحیح الجامع میں روایت ہے، آقا فرماتے ہیں من صلی فی جماعت، جس بندے نے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، ایک دن میں 5 نمازیں، 40 دن کی 200 نماز، 200 نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، جہاں بھی پڑھی جماعت کے ساتھ پڑھی، آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے دل سے منافقت کو ختم کر دیتا ہے اور اس بندے کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے۔
تو پیغمبر کائنات نے کیا فرمایا؟ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا. ومن عذاب القبر، مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا. ومن فتنۃ المحیا والممات، مجھے دنیا کے فتنے سے محفوظ فرمانا، مجھے موت کے فتنے سے محفوظ فرمانا، اور مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا. یہ 4 چیزیں، یہ 4 الفاظ، یہ 4 دعائیں، 4 چیزوں سے پناہ مانگنا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا. اس کے بعد آپ کا من جو چاہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اور آخری بات کو مکمل کرتے ہیں. مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کائنات سے گزارش کی، اللہ کے نبی یہ 4 چیزیں تو سبھی پڑھی ہیں کیونکہ آپ نے واجب قرار دیا، مجھے ایسے الفاظ بتائیں کہ میں نماز میں وہ دعا کیا کروں. تو نبی کائنات نے فرمایا قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. انداز دیکھیے، الفاظ دیکھیے، جگہ دیکھیے. بیٹھا مسجد میں ہے، بیٹھا تشہد میں ہے، باوضو ہے، اللہ کے سامنے دل درار ہے، رو ہے، کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ میں نماز پڑھنے کے بعد اب نماز کے اختتام کی طرف پہنچ گیا ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اور میرا عقیدہ ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. ورحمنی، اللہ میں نماز کو مکمل کرنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کیونکہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی، معاف کرنے والی تیری ذات. تو پیارے بھائی، یہ جو دعائیں میں نے آپ کی پیش خدمت کی ہیں نماز محمدی سے مل جائے گی، کتب حدیث سے مل جائیں گی. کوشش کر کے صلاۃ الرسول، نماز نبوی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں جو خاص نبی کائنات علیہ السلام کے الفاظ ہیں ان کو یاد کریں اور اپنی نماز کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ